السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 8۔ نیچے پہنچ کر سارا کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی اور خالہ سجو باہر کا دروازہ کھولنے چلی گئی۔ گیٹ کھولتے ہی سب سے پہلے سارم اندر داخل ہوا، پھر شاہ صاحب، اس کے بعد اسرار ناصر۔ خالہ ٹھیک ہو؟ خالہ کو گیٹ پر دیکھ کر سارم کو اطمینان ہوا۔ وہ شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق ہوش میں آ گئی تھی۔ جی صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خالہ سجو پرسکون تھی۔ شاہ صاحب، یہ خالہ سجو ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، سارم نے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب نے ایک نظر خالہ سجو کو دیکھا، بولے کچھ نہیں۔ سارم آگے تھا۔ اچانک اس کی نظر فرش پر پڑے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں پر گئی۔ بے اختیار اس نے اوپر دیکھا۔ اوپر کے بیڈ روم کی کھڑکی کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ارے، یہ شیشہ کیسے ٹوٹا؟ سارم نے خالہ سجو سے پوچھا، جو سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ صاحب، ابھی ٹوٹا ہے، میں بیوی کے ساتھ صفائی کرنے اوپر گئی تھی، خالہ سجو نے بتایا۔ عورت کو بے ہوش کر کے کھڑکی کا شیشہ توڑ کے کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم ڈر جائیں گے؟ شاہ صاحب کے لہجے میں بہت غصہ تھا۔ کیوں بھائی اسرار، کیا کہتے ہو؟ جی شاہ صاحب، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ کو ڈرانا کوئی آسان کام تو نہیں، اسرار بولا۔ سارم نے شاہ صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ سارا اسے دیکھتے ہی قریب آئی اور آہستہ سے بولی، سارم، اوپر کی کھڑکی کا شیشہ خود بخود ٹوٹ گیا۔ ہاں، ہم نے دیکھ لیا، باہر شیشے کے ٹکڑے پڑے ہیں، سارم نے لاپرواہی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ابھی یہ دونوں کھڑے بات ہی کر رہے تھے کہ سارا نے اسرار کو باہر جاتے دیکھا۔ اس نے سارم کو متوجہ کیا۔ اسرار باہر کیوں گئے ہیں؟ سارم تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ اس نے دیکھا کہ خالہ سجو جھاڑو سے شیشے کے بکھرے ٹکڑوں کو سمیٹ رہی ہے۔ انہی ٹکڑوں میں سے سب سے بڑا جو تھا وہ اسرار نے اٹھا لیا اور سارم کی طرف دیکھ کر بولا، شاہ صاحب نے منگایا ہے۔ اچھا، سارم نے کہا اور وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ بھائی، اس شیشے کو یہاں میز پر رکھ دو، اسے ہم جاتے وقت اپنے ساتھ لے جائیں گے، شاہ صاحب نے کہا۔ اسرار ناصر نے وہ شیشہ شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ سارم صاحب، ہم گھر دیکھنا چاہیں گے، شاہ صاحب نے اس شیشے کے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئیے شاہ صاحب، سارم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب باہر آئے تو سارا سامنے ہی کھڑی تھی۔ سارم نے سارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، یہ سارا ہے، میری بیگم۔ شاہ صاحب نے سارا کو دیکھتے ہی کہا، ماشاء اللہ۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے، اس کے بعد اچانک آنکھیں کھول کر سارا کو دوبارہ دیکھا اور عجیب سے لہجے میں کہا، بیٹا، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ سارم فوراً بولا، شاہ صاحب، یہ بڑی صابر خاتون ہے۔ شاہ صاحب نے جانے کیا کہا، سارم نے جانے کیا سمجھا، لیکن اس جملے کو سنتے ہی سارا پر گہری اداسی چھا گئی۔ وہ اس اداسی کی وجہ نہیں سمجھ سکی۔ سارم سب سے پہلے شاہ صاحب کو زینے کی طرف لے کر بڑھا۔ شاہ صاحب کی عمر 70 سے کم نہ تھی، لیکن ان کی کمر میں کوئی خم نہ تھا، بینائی بھی ٹھیک تھی، آنکھوں پر کوئی چشمہ بھی نہیں تھا۔ وہ پورے اطمینان سے زینہ چڑھ کر اوپر پہنچے۔ انہوں نے چھت کی قد آدم دیوار کے ساتھ ایک چکر لگایا اور پھر بیڈ روم کے دروازے کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ سارم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، غالباً وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ سارم اور اسرار ناصر ان کے پیچھے داخل ہوئے۔ کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے شہادت کی انگلی بلند کی اور انگلی کی پور پر پھونک ماری اور بہت تیزی سے باہر نکل آئے۔ دروازہ بند کر دے، تالا لگا دے، 3 دن تک اس کمرے میں کوئی داخل نہ ہو، شاہ صاحب نے حکم دیا۔ جی بہتر۔ سارم نے دروازہ بند کر کے فوراً تالا لگا دیا۔ نیچے چلیں، انہوں نے کہا اور پھر سب سے پہلے خود سیڑھیاں اتر کر نیچے اتر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پورا گھر دیکھا، گھر کا ہر ایک کمرہ دیکھا، ہر کونا کھدرا چھان مارا۔ لاؤنج کے دروازے سے گھر سے باہر نکل گئے، باہر کا ایک پورا چکر لگایا اور پھر اندر آ گئے۔ لاؤنج کے درمیان میں کھڑے ہو کر بولے، یہاں ایک کرسی ڈالیں۔ سارم نے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے ایک کرسی کھینچی اور شاہ صاحب کے پاس رکھ دی۔ شاہ صاحب زینے کے دروازے کی طرف منہ کر کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے زینے کے دروازے پر نظریں جما لیں جو کھلا ہوا تھا اور 2-3 سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ آپ سب لوگ ڈرائنگ روم میں چلے جائیں یا کہیں اور، بس یہ جگہ خالی کر دیں، شاہ صاحب نے حکم دیا۔ سارا اور خالہ سجو بیڈ روم میں چلی گئیں۔ سارم اور اسرار ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ شاہ صاحب لاؤنج میں تنہا رہ گئے۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے، آنکھیں زینے کے کھلے دروازے پر جما دی اور کچھ پڑھنے لگے۔ شاہ صاحب بڑے سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کر سارم نے اسرار سے کہا، ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے بڑی توجہ سے پورا گھر دیکھا ہے، اسرار بولا۔
اوپر کا کمرہ 3 دن کے لیے بند کروا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں کچھ ہے، سارم نے کہا۔ ہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے سارم بھائی، بس آپ بے فکر ہو جائے، یہاں جو کچھ ہے شاہ صاحب اسے ختم کر کے ہی دم لیں گے، اسرار نے بڑے یقین سے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سارم نے پر امید انداز میں کہا۔ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، اسرار ناصر نے یقین دلایا۔ یار اسرار، کھانے کا وقت ہونے والا ہے، شاہ صاحب کھانا تو کھائیں گے نا؟ سارم نے پوچھا۔ ارے سارم بھائی، یہ غضب مت کر دیجیے گا، وہ کہیں جا کر کھانا تو بڑی بات ہے چائے بھی قبول نہیں کرتے، آپ ان سے کھانے وانے یا چائے کی بات ہرگز مت کیجیے گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے، اسرار نے تنبیہ کی۔ اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں کھانا کھانے پر ضرور اصرار کرتا، سارم نے کہا۔ ادھر سارا اور خالہ سجو منہ گفتگو تھے، انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا تاکہ ان کی گفتگو کی آواز لاؤنج میں نہ جائے۔ سارا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز خالہ سجو کے سامنے بیٹھی تھی۔ خالہ سجو اس اثنا میں دو بار لاؤنج میں جھانک چکی تھی، شاہ صاحب کی ادھر پیٹھ تھی اور گھٹنوں پر ہاتھ جمائے سینے کے دروازے پر نظریں لگائے بہت تیزی سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ خالہ سجو کی طرف پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اسے محض بیٹھے ہوئے ہی دیکھ پا رہی تھی۔ خالہ سجو تاک جھانک کر بیڈ پر بیٹھی تو سارا نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ زینے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہیں، خالہ سجو نے بتایا۔ کچھ پڑھ رہے ہوں گے، سارا نے اندازہ لگایا۔ پتہ نہیں، خالہ سجو نے گردن ہلائی۔ خالہ سجو دعا کرو شاہ صاحب کامیاب ہو جائے، ہمیں اس خبیث سے نجات مل جائے۔ اے بی بی، میری تو دل سے دعا ہے، آج تو اس منحوس نے کھڑکی کا شیشہ بھی توڑ دیا، شیشہ تو اور لگ جائے گا، بس کسی طرح اس سے چھٹکارا مل جائے۔ ارے ہم سے چھٹکارا چاہ رہی ہو؟ چھٹکارا تو آسان نہیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ صاحب منہ اندر کر کے بولے، اندر کیا بیٹھی ہو، آؤ باہر آ کر دیکھو تماشا۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے پورا دروازہ کھول دیا۔ سارا اور خالہ سجو تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ ایسے ہی شاہ صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور سارم اور اسرار سے مخاطب ہو کر بولے، ارے یہاں بیٹھے کیا باتیں بنا رہے ہو، ذرا باہر آؤ، دیکھو تماشا، دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گئے۔ سارم اور اسرار شاہ صاحب کی بات سن کر دروازے کی طرف لپکے۔ جب یہ دونوں دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا اور خالہ سجو بھی اپنے کمرے کے دروازے پر موجود ہیں۔ پھر ان چاروں نے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر لاؤنج میں ہونے والا جو تماشا دیکھا، ان کے تو حواس ہی گم ہونے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لاؤنج میں ہر طرف شاہ صاحب ہی شاہ صاحب ہیں، ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر، ڈائننگ ٹیبل پر، کچن کے دروازے پر، لاؤنج کے قالین پر، زینے کے کھلے دروازے پر۔ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں شاہ صاحب موجود نہیں تھے؟ لاؤنج میں ہر طرف شاہ صاحب بھرے ہوئے تھے، کوئی بیٹھا تھا، کوئی لیٹا تھا، کوئی کھڑا تھا۔ ایک شاہ صاحب لاؤنج کے درمیان کرسی پر بیٹھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈائننگ ٹیبل کی کرسیاں بیچ میں بیٹھے ہوئے شاہ صاحب کے ارد گرد اکٹھا ہو گئی اور ان کرسیوں پر بھی شاہ صاحب بیٹھ گئے۔ اس لاؤنج میں اتنے سارے شاہ صاحب تھے کہ وہ چاروں ہکا بکا ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہوش اڑ گئے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک کے 100 شاہ صاحب کس طرح بن گئے ہیں۔ اب تو یہ جاننا بھی مشکل تھا کہ ان میں سے اصل شاہ صاحب کون ہے۔ اس نظارے کو دیکھ کر اسرار ناصر کا سر چکرانے لگا۔ اس نے سارم کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم کی طرف گھسیٹا۔ ادھر سارا نے خالہ سجو کو اندر کی طرف ڈھکیلا اور خود بھی اندر آ کر دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا اور دونوں کلیجہ تھام کر بیٹھ گئی۔ سارم نے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا اور وہ دونوں صوفے پر دھم سے گر پڑے۔ دونوں کے ہی سر چکرائے ہوئے تھے۔ پھر سارم نے خود کو سنبھالا، یہ ہاتھ پاؤں چھوڑنے کا وقت نہیں ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ شرعی مخلوق نے انہیں گھیر لیا ہے، شاہ صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ ان کی کس طرح مدد کی جائے۔ اسرار گمسم صوفے پر بیٹھا تھا، وہ اسے چھوڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی لاؤنج میں کھلتی تھی۔ سارم نے ذرا سا پردہ ہٹا کر لاؤنج میں جھانکا۔ باہر کا وہی حال تھا، ہر طرف شاہ صاحب ہی شاہ صاحب بھرے ہوئے تھے، کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بالکل ایک ہی انداز میں بیٹھے تھے۔ ان کی کرسیوں پر بیٹھے 6 شاہ صاحبیوں میں سے ایک اصل شاہ صاحب تھے۔ سوال یہ تھا کہ اصل شاہ صاحب کو پہچانا کس طرح جائے۔ سارم نے اسرار کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور جب وہ قریب آ گیا تو اس نے پردے کی اوٹ سے باہر جھانکنے کو کہا۔ اسرار نے چند لمحے ہی باہر دیکھا، وہ گھبرا کر ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب کیا ہے سارم بھائی؟ اسرار حیران پریشان تھا۔
یار مجھے شاہ صاحب خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں، سارم نے آہستہ سے کہا۔ ہاں خطرے میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل شاہ صاحب ہے کہاں؟ ہم کیسے پہچانیں؟ اور اگر ہم پہچان بھی جائیں تو ان کے لیے کیا کریں؟ اسرار الجھ گیا۔ پہلے اصل شاہ صاحب کا پتہ چلے، پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر پردے سے جھانکا۔ سارم نے بہت غور سے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے 6 ہم شکل شاہ صاحب کو دیکھا۔ تب اس پر ایک بات منکشف ہوئی۔ کرسیوں پر جتنے بھی شاہ صاحب بیٹھے تھے ان میں سے صرف ایک شاہ صاحب کی پیشانی پر نماز کا نشان تھا، باقی کسی کی پیشانی پر نماز کا نشان نہ تھا۔ اس نے لاؤنج میں موجود سب شاہ صاحبوں کو پیشانی پر نظر ڈالی۔ سارم کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اس نے اصل شاہ صاحب کو تو پہچان لیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان ہم شکلوں میں سے انہیں کس طرح نجات دلائی جائے۔ اس سوال کو ذہن میں رکھ کر اس نے ایک مرتبہ پھر باہر جھانکا۔ اس نے اپنی نظریں اصل شاہ صاحب پر جما دی۔ اچانک شاہ صاحب نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سارم اور شاہ صاحب کی نظریں چار ہوئیں۔ شاہ صاحب نے آنکھوں اور سر کی جنبش سے ایک خفیف سا اشارہ کیا۔ اس اشارے کا 100% مطلب یہ تھا کہ سارم باہر نکل کر ان کے قریب پہنچ جائے۔ انہوں نے اشارے سے اسے باہر بلایا تھا۔ اسرار آؤ باہر، سارم نے اسرار سے کہا۔ ارے نہیں سارم بھائی، کیا غضب کر رہے ہو، ہم یہاں محفوظ ہیں، اسرار نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اور شاہ صاحب غیر محفوظ ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنا ہوگی، سارم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم یہاں بیٹھو، میں شاہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ شاہ صاحب کو پہچانیں گے کیسے؟ میں نے انہیں پہچان لیا ہے، میں شاہ صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، سارم نے دروازہ کھول دیا۔ سارم کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ ان بے شمار شاہ صاحبیوں کے درمیان سے نکلے کیسے۔ یہ تو اسے آگے بڑھتا دیکھ کر فوراً دبوچ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ اس نے غیر ارادی طور پر ایک جنونی فیصلہ کیا اور شاہ صاحبوں کے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یقیناً یہ خطرناک فیصلہ تھا، خودکشی کے مترادف کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہوئے اس نے باہر نکلنے کے خطرناک نتائج پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ شاید اس کی وجہ شاہ صاحب کی آنکھوں کا اشارہ تھا۔ اس اشارے کے علاوہ وہ شاہ صاحب کی مدد کرنے کا جذبہ بھی شامل تھا۔ خیر جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان ہم شکل شاہ صاحبوں کے درمیان تیزی سے گھستا چلا جائے گا۔ اگر اصل شاہ صاحب تک پہنچنے کے لیے زور آزمائی کرنا پڑی تو کرے گا، لیکن زور آزمائی کی قطعاً ضرورت نہ پڑی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اسے راستہ مل گیا۔ وہ ان شاہ صاحبوں کے درمیان سے ایسے گزر گیا جیسے پانی میں سے مچھلی۔ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ وہ جس جگہ سے گزرا وہاں سے چشم زدن میں شاہ صاحب غائب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ تیزی سے اصل شاہ صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ شاہ صاحب نے اشارے سے پانی مانگا۔ سارم فوراً فریج کی طرف بڑھا۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ جس راستے سے گزر کر شاہ صاحب تک پہنچا ہے وہ ابھی تک بالکل صاف ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جہاں سے گزرے گا راستہ صاف ہوتا جائے گا، اس لیے وہ بے دھڑک فریج کی طرف بڑھا۔ پورے اطمینان سے فریج سے بوتل نکالی اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھتا گلاس اٹھایا۔ یہ بوتل کھول کر پانی نکالا اور گلاس میں بھر کر اسی راستے سے واپس آیا جو صاف ہو گیا تھا۔ پانی اس نے شاہ صاحب کو دیا۔ گلاس پکڑ کر شاہ صاحب نے پانی پر پھونک ماری اور گلاس سارم کو واپس دیتے ہوئے بولے، اسے زینے کی 3 سیڑھیوں پر ڈال دو۔ سارم گلاس لے کر زینے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے بڑھتے ہی زینے کا راستہ صاف ہوتا گیا۔ اس نے پورے اطمینان سے زینے کی پہلی، دوسری اور تیسری سیڑھی پر پانی ڈال دیا اور واپس پلٹا۔ دروازہ بند کر دو، شاہ صاحب نے اسے واپس آتے دیکھ کر کہا۔ سارم نے حکم سنتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ کیا بند ہوا، گویا گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ گدھوں کی کریہ چیخوں اور پروں کی تیز پھڑپڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ سارم بھاگ کر شاہ صاحب کے پاس آ گیا اور ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لاؤنج میں بے شمار گدھ اڑ رہے ہوں، دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ البتہ یہ ضرور ہو رہا تھا کہ پروں کی پھڑپڑاہٹ کے درمیان نقلی شاہ صاحب ہوا میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ شاہ صاحب رہے نہ پھڑپڑاہٹ کی آواز۔ سارم جلدی سے بھاگ کر بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا۔ وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ سارم نے دروازے پر دستک دے کر آواز لگائی، سارہ دروازہ کھولو۔ آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ سارہ نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ غالباً اس نے گدھوں کی کریہ چیخوں اور پروں کی پھڑپڑاہٹ ضرور سنی تھی۔
سارا تم ٹھیک ہو؟ سارم نے پوچھا۔ ہاں ہم دونوں تو ٹھیک ہے، سارا نے سارم کی طرف تشویش انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، باہر کیا ہنگامہ تھا؟ ابھی بتاؤں گا، فی الحال تم اندر بیٹھو اور دروازہ بند ہی رکھو، سارم نے کہا۔ سارا نے فوراً پیچھے پلٹ کر دروازہ بند کر لیا۔ سارم واپس پلٹ کر شاہ صاحب کی طرف آیا۔ وہ تیزی سے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس نے لاؤنج میں چاروں طرف دیکھا، لاؤنج میں اب کچھ نہ تھا۔ سارم نے شاہ صاحب کو پڑھتے دیکھ کر مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا، شاید اسرار نے اس کے نکلتے ہی دروازہ بند کر لیا تھا۔ سارم نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اسرار ناصر صوفے پر لمبا لمبا لیٹا ہے اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے۔ سارم کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سارم نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر لے کر گیا۔ شاہ صاحب ابھی پڑھنے میں مصروف تھے۔ سارم نے ان کے ارد گرد پڑی کرسیاں ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ لگا دی اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اب ان کی طرف شاہ صاحب کی پیٹھ تھی، لیکن شاہ صاحب کو یہ اندازہ تھا کہ سارم اور اسرار ان کی پشت پر موجود ہے۔ شاہ صاحب نے زینے کے دروازے کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر ایک انگلی ہلا کر اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ سارم فوراً اٹھ کر ان کے سامنے آ گیا۔ جی شاہ صاحب، دروازہ کھولو، انہوں نے زینے کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سارم نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سیڑھیوں پر نظر پڑتے ہی وہ سہم کر پیچھے ہٹا۔ تینوں سیڑھیوں پر جہاں اس نے پانی ڈالا تھا، پانی کی جگہ خون پڑا ہوا تھا۔ سارم نے شاہ صاحب کی طرف رخ موڑ کر کہا، شاہ صاحب، سیڑھیوں پر خون ہے، دروازہ بند کر دو۔ شاہ صاحب نے فوراً حکم دیا۔ سارم نے دروازہ بند کر دیا اور ان کی طرف دیکھا جس سے اگلے حکم کا انتظار ہو۔ تالا لگا دو، شاہ صاحب نے کہا۔ سارم نے اندر سے چابی لا کر دروازہ لاک کر دیا۔ دیکھو، 3 دن تک یہ دروازہ مت کھولنا، چاہے کچھ ہو جائے۔ شاہ صاحب نے تنبیہ کی۔ یہ لوگ کوشش کریں گے کسی طرح دروازہ کھلوا لیں، اس کے لیے وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی قیمت پر یہ دروازہ نہیں کھولنا ہے، سمجھ گئے میری بات؟ جی شاہ صاحب۔ سارم نے فرمانبرداری کے انداز میں گردن ہلائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپر کے کمرے اور زینے کا دروازہ دونوں ساتھ کھلیں گے؟ ہاں، ساتھ کھلیں گے۔ یہ دونوں دروازے میں خود آ کر کھولوں گا، کوئی اور اسے کھولنے کی کوشش نہ کرے۔ اپنی بیوی اور اس خالہ سجو کو بھی سمجھا دینا، کبھی وہ اس مخلوق کے چکر میں آ جائے۔ شاہ صاحب نے بہت واضح انداز میں بات کی تھی۔ شاہ صاحب، یہ کون ہے؟ سارم نے پوچھا۔ بھائی، میں نے بتایا تو تھا کہ یہ پورا قبیلہ ہے، 1-2 ہو تو ان کے نام بتاؤں؟ ہیں؟ اس چھوٹے سے گھر میں پورا قبیلہ آباد ہے؟ سارم بڑا حیران تھا۔ ہاں، پورا قبیلہ آباد ہے، اور یہ بڑی شرعی مخلوق ہے، ان سے نجات آسان نہیں، شاہ صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میاں، اب ہم چلتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہو اور عقل والوں میں سے بھی ہو۔ ہم جانتے ہیں تم نے ہم شکلوں میں سے ہمیں کیسے پہچانا۔ اگر تم ہمت کر کے ہم تک نہ پہنچتے اور ہمیں پانی نہ دیتے تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تم نے واقعی بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اگر تم ڈرائنگ روم میں بند ہو کر بیٹھ جاتے تو جانے اس وقت کیا صورتحال ہوتی۔ خیر میاں، اللہ مالک ہے، ہم چاہتے ہیں ہفتے کی صبح ہمیں لینے آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سارم کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ شاہ صاحب کی کچھ خاطر مدارات کرے، لیکن اسے فوراً اسرار ناصر کی تنبیہ یاد آ گئی۔ وہ اپنا دل مسوچ کر رہ گیا۔ شاہ صاحب اس کے گھر سے بغیر کچھ کھائے پیے جا رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے خطرے میں ڈال دی تھی۔ ان کے لیے تو جو کچھ بھی کیا جاتا کم تھا۔ سارم اور اسرار انہیں گاڑی میں ان کے گھر چھوڑ آئے۔ سارم بھائی، آپ نے شاہ صاحب کو پہچانا کیسے؟ واپسی میں اسرار ناصر نے پوچھا۔ بھائی، پہلے تو میں نے یہ اندازہ کیا کہ لاؤنج میں موجود سینکڑوں شاہ صاحبوں میں سے اصل شاہ صاحب کہاں ہوں گے۔ ہم نے شاہ صاحب کو لاؤنج کے بیچ کرسی پر بیٹھا چھوڑا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ انہیں اس وقت بھی کرسی پر ہی ہونا چاہیے۔ کرسیوں پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ لاؤنج کے بیچ ایک کرسی نہیں بلکہ 5 کرسیاں اور موجود ہیں، اور ان پر جو مخلوق شاہ صاحب بنی بیٹھی ہے، ان میں سے کوئی ایک اصل شاہ صاحب ہوں گے۔ وہ سب ایک ہی طرح، ایک ہی انداز میں بیٹھے تھے۔
میں ایسے ہی ایک ایک کا چہرہ دیکھتا گیا، تب مجھ پر منکشف ہوا کہ 6 شاہ صاحبوں میں سے صرف ایک کی پیشانی پر نماز کا نشان ہے۔ دل نے کہا یہی اصل شاہ صاحب ہیں۔ وہ کرسی کی قطار میں اس وقت دوسرے نمبر پہ تھے۔ میں نے ان پر نظر جما دی، فوراً ہی اصل شاہ صاحب بھی میری طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے سر اور آنکھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ تو پھر مجھے 100% یقین ہو گیا کہ میں نے اصل شاہ صاحب کو بالکل صحیح پہچانا ہے۔ بس پھر میں آتش نمرود میں کود پڑا۔ سارم نے ہنس کر کہا، واہ سارم بھائی، آپ نے واقعی بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھتا۔ اسرار ناصر نے توصیفی نظروں سے اسے دیکھا۔ یار ایک بات تو بتاؤ، یہ بابا کمبل کون ہے؟ اور تم نے وہ کٹا ہوا خونی پنجہ اور راکھ اس بندے کو جا کر کیوں دے دی؟ کیا تم جادو وادو سیکھنے کے چکر میں ہو؟ سارم نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں سارم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، اسرار ناصر نے کہا۔ بابا کمبل بڑے زبردست علم کے مالک ہے۔ ان کا اصل نام تو اکمل ہے، لیکن وہ مشہور بابا کمبل کے نام سے ہے۔ میری ان سے اچھی واقفیت ہے، کبھی کبھی میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور بس۔ لیکن شاہ صاحب نے تو تمہیں بہت سخت قسم کی تنبیہ کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے دور ہی رہو تو ہی بہتر ہے۔ اس طرح کے لوگ ایمان ڈبونے والے ہوتے ہیں۔ ارے نہیں سارم بھائی، میں کوئی بچہ تھوڑے ہی ہوں، میں ہر بات بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اسرار ناصر نے اسے اطمینان دلانے والے لہجے میں کہا۔ سارم نے اس موضوع پر زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھی، لیکن اس نے یہ طے ضرور کر لیا تھا کہ جبار کو اس معاملے سے ضرور آگاہ کر دے گا۔ وہ اسرار ناصر کو گھر پر چھوڑ کر اپنے گھر کے راستے پر ہو لیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سارا اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ چھوڑ آئے؟ سارا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں، سارم نے مختصر سا جواب دیا۔ میں اور خالہ سجو تو اندر بیٹھے تھے۔ ہوا کیا یہ تو بتاؤ۔ سارا روادات سننے کے لیے بے چین تھی۔ ہاں بتاتا ہوں، تمہیں ہر چیز بتانا ضروری ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خالہ سجو کہاں ہے؟ انہیں بھی بلا لو۔ خالہ سجو کچن میں تھی، وہ باہر نکل کر آ گئی۔ سارم نے ساری روادات دونوں کے گوش گزار کر دی۔ ساری تفصیل بتا کر سارم نے آخر میں کہا، بس اب ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ زینے کے دروازے کا تالا کسی قیمت پر بھی نہ کھلے۔ خالہ سجو، تم بھی اور سارا بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ ابھی واپس جاتے ہوئے شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس شرعی مخلوق کو اس حصے میں قید کر دیا ہے۔ ہماری ذرا سی غفلت سے انہیں کہیں کام خراب نہ ہو جائے۔ نہیں ہوگا سارم، میں اس بات کا پورا خیال رکھوں گی کہ زینے کے دروازے کا تالا نہ کھلے۔ اس کی چابی کہاں ہے؟ سارا نے پوچھا۔ چابیوں کے گچھے میں ہے، سارم نے بتایا۔ اس کی چابی الگ کر کے کہیں رکھ دوں؟ سارا نے پوچھا۔ الگ کر لو، سارم نے گویا اجازت دی، لیکن چابی رکھو گی کہاں؟ یہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سارا کی نظروں میں کوئی عجیب مفہوم تھا۔ چلو ٹھیک ہے، سارم نے اس کی نظروں میں چھپا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا۔ اگرچہ سارا کو خالہ سجو پر پورا بھروسہ تھا، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ خالہ سجو کو بھی چابی کی جگہ سے لا علم رکھا جائے، کیونکہ صورتحال اتنی نازک تھی کہ ذرا سی لاپرواہی کسی بڑے شخص کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ سارا نے سارم کو بتا کر وہ چابی اپنے جویلری باکس میں ڈال دی اور جویلری باکس الماری کے خفیہ خانے میں رکھ دیا اور الماری کو لاک کر دیا۔ عام حالات میں الماری لاک نہ ہوتی تھی۔ سارم اور سارا دروازہ کھلنے کے خدشے سے بے فکر تھے۔ آج جمعرات تھی، بس درمیان میں 2 راتیں تھیں۔ ہفتے کی صبح کو تو شاہ صاحب نے آ کر خود اپنے ہاتھوں دروازہ کھول دینا تھا۔ 2 دن کی ہی تو بات تھی، اوپر والا چاہے گا تو یہ 2 دن بھی خیر و عافیت سے گزر جائیں گے۔ اب بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہوا یہ کہ اسرار ناصر اب صحرا گوٹ پر اتر کر سیدھا نئی کراچی پہنچا۔ نئی کراچی کے 2 کمروں کے مکان میں بابا کمبل رہائش پذیر تھا۔ ایک کمرہ عملیات کے لیے مخصوص تھا اور دوسرے کمرے میں 2-4 کرسیاں اور ایک تخت تھا۔ اس تخت پر فوم کا ایک موٹا گدا بچھا ہوا تھا۔
उस दीवार के साथ 2 मोटे तकिए रखे हुए थे। इस कमरे में बाबा कंबल की रिहाइश थी। इसरार नासिर ने जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो कंबल बाबा तख्त पर बैठा खाना खा रहा था। ये खाना उसने खुद ही पकाया था और वो नहीं चाहता था कि खाने के दरमियान कोई शख्स मुखल हो। वो इत्मीनान से बैठा खाना खाता रहा। उसने सोचा कि आने वाला खुद ही दरवाज़ा पीट पीट कर वापस चला जाएगा, लेकिन दरवाजे पर आने वाला वापस जाने के लिए नहीं आया था। दरवाज़ा पीटने की शिद्दत में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा था। बिला आखिर बाबा कंबल को खाना छोड़कर उठना ही पड़ा। उसे बेवक्त आने वाले पर गुस्सा आया। वो निवाला चबाता और गुस्सा खाता सहन पार करके दरवाजे पर पहुंचा। कौन है भाई? बाबा कंबल ने दरवाजे पर पहुंचकर पूछा। बाबा खोले, मैं हूँ इसरार। दरवाजे के इस पार से जोश भर आवाज़ आई। ओह अच्छा। इसरार का नाम सुनकर बाबा कंबल का गुस्सा फौरन काफुर हुआ और उसने एक कदम बढ़ाकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाबा सलाम। इसरार ने बाबा कंबल की जर्द आंखों में झांका। आ जाओ भाई, आ जाओ। बाबा कंबल ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। उसके अंदर आने के बाद बाबा कंबल ने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और बोला, आओ इधर आ जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। क्या तुमने खाना खाया? नहीं बाबा, मैंने अभी खाना नहीं खाया, मैं अभी होटल से जाकर ले आऊँगा, आप खाएं। इसरार नासिर ने कमरे में आकर कहा। तो फिर जाकर ले आओ, दोनों साथ ही खा लेते हैं, बाबा कंबल ने कहा। ठीक है बाबा, मैं 2 मिनट में लेकर आता हूँ। आपके लिए भी कुछ लेकर आऊँ? इसरार ने पूछा। हाँ ले आना, मेरे लिए निहारी ले आना, बाबा कंबल ने चटखारे लेते हुए कहा। ठीक है बाबा, ले आता हूँ, इसरार नासिर ने वापस जाते हुए कहा। बाबा मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त खबर है, सुनेंगे तो खाना छोड़ देंगे। मैं पहले खाना ले आऊँ, फिर आकर सुनाता हूँ। जाओ फिर, जल्दी से वापस आओ। इसरार नासिर भागम भाग गया। गली के मोड़ पर एक छोटा सा होटल था। उसने बाबा कंबल का नाम लेकर निहारी रोटी खरीदी और वापस आ गया। दोनों ने मिलकर खूब पेट भरकर खाना खाया। बाबा कंबल खासा खुशखुराक था। उसने अपने खाने के साथ इसरार के लाए हुए खाने में भी हाथ बटाया और खूब हाथ बटाया। खाने के दौरान इसरार नासिर ने बताया, बाबा शाह साहब को मालूम हो गया है कि मैंने पंजा और राख फेंकने के बजाय आपको दे दी है, तो क्या हुआ, वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बाबा कंबल ज़रा भी परेशान ना हुआ। बाबा वो नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रब्त ज़ब्त रहूं। इसरार ने उसे समझाने की कोशिश की। वो कौन होता है हमारे आदमी को हमसे दूर करने वाला? तुम उसकी परवाह मत करो। नहीं, मुझे तो परवाह नहीं है, बस इतना ज़रूर है कि मेरे बड़े भाई तक ये खबर ना पहुँचे। इसरार नासिर ने फिक्रमंद होकर कहा। ये बात वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? बाबा कंबल ने पूछा। ये बात सारिम के ज़रिए उन तक पहुँचेगी, इसरार नासिर ने जवाब दिया। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, इसे हम बांध देंगे और एक लफ्ज़ तुम्हारे खिलाफ नहीं कह सकेगा, बाबा कंबल ने लापरवाही से कहा। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसरार एकदम खुश हो गया। हो जाएगा, बाबा कंबल ने यकीन से कहा। ये कौन सी बड़ी बात है? ये बाबा कंबल ने खाना ख़त्म करके सहन में रखी हुई पानी की टंकी के नीचे हाथ धोया, तार पर पड़े हुए मैले तौलिए से अपने काले हाथ साफ किए। इतनी देर में इसरार नासिर तख्त से खाने के बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में रख आया और वो भी हाथ धोकर कमरे में आ गया। बाबा कंबल तकियों से टेक लगाकर बैठ गया था। इसरार तख्त के नज़दीक एक कुर्सी घसीट कर विराजमान हो गया। हाँ भाई इसरार, क्या खबर है? वो ज़बरदस्त। अब बताओ। अब तो मैंने खाना भी खा लिया, खाना छोड़ने का खतरा भी टल गया है। बाबा कंबल ने अपने कंधे तक पड़े बालों पर हाथ फेरा। बाबा मैं उस वक्त शाह साहब को उनके घर छोड़कर आ रहा हूँ, इसरार ने बात शुरू की। अच्छा हाँ, ये बात मुझे याद ही नहीं रही। हाँ, वहाँ का अहवाल बताओ। इसरार नासिर ने जवाब में हर वो बात बता दी जो उसने आज सारिम के घर पर देखी थी। और जब उसने ये बताया कि वहाँ एक की जगह सैकड़ों शाह साहब नमूदार हो गए थे, तो बाबा तकिए छोड़कर सीधा होकर बैठ गया। इस बात ने उसके दिल में जाने क्यों हलचल मचा दी। फिर उसने राजीने में एक खून और दरवाज़ा लॉक करने के बारे में भी बताया, तो वो बेचैन हो गया। इसरार भाई अभी चलो सारिम के घर, इसरार ने बेकरार होकर कहा। मैं कहता ना था कि ज़बरदस्त खबर लाया हूँ, इसरार नासिर फ़ख्री अंदाज में बोला। एक को भी पकड़ लिया,
تو سمجھ لو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں تمہیں وہ کچھ سکھا دوں گا جس کے تم تمنائی ہو۔ بابا کمبل نے اسے لالچ دیا۔ ہاں بابا، ہے بابا، اسرار ناصر خوش ہو گیا۔ پر شرط یہی ہے کہ تمہیں ہمیں اس کے گھر لے جانا ہوگا۔ اس کے گھر میں داخل ہو گئے تو پھر سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آپ کو ہر قیمت پر وہاں پہنچاؤں گا، بس پھر آپ کو مجھے اپنی شاگردی دینی ہوگی۔ ارے فکر کیوں کرتے ہو، میں تمہیں اپنا پکا شاگرد بناؤں گا۔ ویسے تم جانتے ہو کہ میں نے آج تک کسی کو اپنا شاگرد نہیں بنایا۔ بابا کمبل نے اس پر واضح کیا۔ اس لیے تو وعدہ لے رہا ہوں، اسرار ناصر نے کہا۔ ارے پکا وعدہ، تم ہمیں وہاں پہنچاؤ، ہم تمہیں کہیں اور پہنچا دیں گے۔ بابا کمبل نے اپنے سفید دانت دکھائے۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں وہاں ضرور چلیں گے، لیکن آج نہیں کل۔ ہمیں سالم کی غیر موجودگی میں جانا ہوگا۔ اسرار ناصر نے کہا۔ بس یہ کام تمہارا، جس طرح چاہو اور جیسے چاہو کرو۔ بابا کمبل نے تکیے پر سر ٹکا لیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔